حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے اپنے پیارے آقا کے حج کو بتائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول مدینہ سے حج کا سفر کیا، کہاں کہاں قیام ہوا اور راستے میں کیا کیا معاملات پیش آئے، کس کس جگہ ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنعیم میں آئے اور تنعیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کو تبدیل کیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے اور ذی طویٰ کے کنویں پر قیام فرمایا۔ یہ 4 تاریخ اور کی رات اور اتوار کی رات تھی۔ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ کے کنویں پر قیام فرمایا۔ پھر صبح میں اتوار کے دن، اتوار کی رات میں پہنچے ہیں اور اتوار کے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، یعنی صرف بدن پہ پانی بہایا اور اس کے بعد عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ صفا مروہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور باب و بنی شیبہ کے سامنے اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا۔ جب اونٹ کو بیٹھایا ہے باب و بنی شیبہ کے پاس، تو وہاں جو ہے بنو ہاشم کے بچے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے بے انتہا پیار و محبت کیا، چونکہ میرے نبی تو بہت شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور شفقت کرنے والے، محبت کے سرچشمہ تھے۔ بچوں کو کلیجے سے لگایا، گلے سے لگایا اور اونٹنی پر بھی بیٹھایا، بہت پیار کیا بچوں سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور باب و بنی ہاشم، یہ باب عبد مناف تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور جب نکلے تو باب و بنی مخزوم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ آپ جاتے ہی حجر اسود کے پاس پہنچے۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر اس کے بعد سر سٹایا، پھر سر اٹھایا، پھر بوسہ لیا۔ اس طریقے سے 3-4 مرتبہ بوسہ لیا، پھر سر سٹایا، بوسہ لیا، سر سٹایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے ہیں، اس جگہ پر بہت رویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر طواف کیا۔ طواف میں آتا ہے کہ 2 یا 3 چکر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کے بوسہ لینے پر جھگڑا مت کرنا، لڑائی مت کرنا، چونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے، لیکن اس کے لیے جھگڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے لڑائی جھگڑے مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا، یعنی جو ہے کچھ چکروں میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو کر کے منہ سے بوسہ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھیڑ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے ایک لکڑی چھڑی پکڑ رکھی تھی، اس کو اشارہ کیا، پھر اس کو چوم لیا، پھر اشارہ کیا، پھر چوم لیا۔ اسی کو استلام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مرتبہ آپ نے استلام کیا۔ پھر 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی ہے۔
پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کے بعد صفا مروہ کی طرف نکلے، صفا مروہ کا چکر لگائے 7 چکر، 3 چکر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کیا کیا ہے، اور 4 چکر جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر کے کیا، کیونکہ بھیڑ جمع غفیر ہو جانے کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر کے 4 چکر لگایا۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب آپ لوگ جو ہے احرام کو کھول دیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی احرام کھول لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے پاس قربانی کا جانور ہے، حضرت ابو بکر کے پاس ہے، حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت زبیر کے پاس ہے، حضرت طلحہ کے پاس ہے، تو ان لوگوں کے پاس قربانی کا جانور ہے، یہ لوگ احرام نہیں کھولیں گے کیونکہ ان کے پاس قربانی کا جانور ہے۔ باقی سب لوگوں نے کھول دیا۔ پھر اب یہاں کیا ہو گیا کہ حج افراد بھی حج تمتع ہو گیا، پھر حج قران بھی حج تمتع ہو گیا۔ چونکہ حج افراد اسے کہتے ہیں کہ جس میں حاجی صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہو، اور حج قران اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا ہو نیت کر کے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ جس میں حاجی اپنے میقات سے عمرہ کے لیے جو ہے احرام باندھا ہو اور جا کر کے عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ فری ہو جائے، پھر حج کا وقت آئے 8ویں ذی الحجہ کو، پھر اپنی جگہ سے وہ احرام باندھے گا، تو جب یہ فری ہو تو اس حج کو حج تمتع کہیں گے۔ تو یہ حج تمتع ہو گیا سارے لوگوں کا۔ تو لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا، باقی اب اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ خاص تھا کہ یہ لوگ احرام کھول دیے، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فری کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اتوار، پیر، منگل اور بدھ 4 دن آپ ٹھہرے، بیت اللہ تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، کہ ہم جائیں گے تو اور لوگ آئیں گے اور پھر طواف ہوگی اور زیادہ بھیڑ ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نفل عبادت کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے ہیں بدھ کے روز، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا۔ بدھ کے دن تشریف لائے ہیں، ظہر کی نماز ادا کیا اور لوگوں کو حج کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حالانکہ طواف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں بیچ کے دنوں میں نہیں تشریف لائے، چونکہ طواف کا ایک ایسا عمل ہے کہ طواف کے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکی عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پریشانی سے بچانے، بھیڑ بھاڑ اور تکلیف سے بچانے کے لیے ان دنوں میں نہیں آئے، کہ چونکہ اگر ہم جائیں گے تو بھیڑ ہوگی، رش ہوگی اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں آئے اور بدھ کو تشریف لائے، ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا۔ پھر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلہ کے ساتھ مینا تشریف لے گئے، مسجد خیف میں آپ خیمہ لگا آپ کا۔ اب اس قافلہ کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ اب انشاءاللہ العزیز یہاں سے کہ جب اللہ کے رسول جمعرات کو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں یہاں سے اور مینا کے لیے، اب یہاں سے اگلی بات جو حج یہاں سے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس حج کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے
حج کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔